منحرف اراکین کا کیا بنے گا؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو کلین چٹ مل گئی اور کوئی جو قومی اسمبلی میں جتنے منحرف اراکین ہیں ظاہر انہوں نے ووٹ چونکہ نہیں ڈالا تو اس لیے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ سنا دیا ہے. اب لگتا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ میں چونکہ پہلے ہی ریفرنس موجود ہے کہ سزا کا کیا ہوگا، جو منحرف اراکین ہیں ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، اس حوالے سے جو ریمارک سامنے آئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی اور وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ آرٹیکل 63A کا مقصد ارکان کو انحراف سے روکنا ہے. 16 اپریل کو پی ٹی آئی کے ارکان نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور حمزہ کو ووٹ دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ منحرف ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں نااہلی ریفرنس زیر التوا ہے جس پر اپنی رائے نہیں دے سکتے. اب پھر ظاہر ہے کہ معاملہ بعد میں سپریم کورٹ آئے گا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر ہیں. قاف لیگ کے سربراہ خاموش ہیں. ایک بلوچستان کی پارٹی ہے، ان کے لوگوں کا پتہ نہیں وہ کدھر ہیں. آدھی پارٹی ادھر ہے، آدھی پارٹی ادھر ہے. جس کی چوری ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. ان پارٹیوں کے سربراہ ابھی تک خاموش ہیں. اب چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سنیے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی رکن پر تا حیات پابندی لگانا بہت بڑی سزا ہے. انحراف ایک بہت بڑا ناسور ہے. ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. 1970 سے جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے. لغاری صاحب، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہ جو میوزیکل چیئر جس کو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ریمارکس ہیں. ظاہر فیصلہ جو آئے گا اس پر دیکھیں گے اور ابھی ریفرنس میں ہے، پھر وہ حکومت کے پاس جائے گا، وہ اس پر کیا کرتی ہے یہ حکومت نے دیکھنا ہے. لیکن کیسے اس میوزیکل چیئر کو روکا جائے؟ کوئی پھدک کر ادھر چلا جاتا ہے، کوئی پھدک کر ادھر آ جاتا ہے. پارٹی کے اندر ہی آدھی پارٹی ادھر ہے، آدھی پارٹی ادھر ہے. ہاں، یہ بہت اچھا عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے اور صورتحال کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کی میجورٹی ہے، ایک پارٹی بڑی پارٹی ہے ایوان میں. ہم صوبائی اسمبلی میں بات کرتے ہیں. وہ اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے استعفیٰ دلاتی ہے اور ایک دوسری پارٹی جس کے ٹوٹل ممبر جو ہیں وہ 10 ہیں انہیں کھڑا کرتی ہے لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے. تو اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ایک دوسری پارٹی جس کے ٹوٹل 10 ارکان ہیں اور 300 ساڑھے 300 کے ایوان میں 10 ارکان کی پارٹی کو کیسے چیف منسٹر بنایا جا رہا تھا. یہ بھی ایک سوال تو ہوگا نا. بہرحال یہ سوال تو اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کوئی فارملی ان کو بتایا ہی نہیں گیا، لیکن سب کو پتا تھا کہ کس طرح ووٹ ڈالنا ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. نور عارفین، الیکشن کمیشن نے تو جناب کلین چٹ دے دی ہے، تو یہ تو جو منحرف اراکین تھے ان کے لیے تو بڑا اچھا یہ ہو گیا، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ پنجاب میں آ سکتا ہے. پنجاب میں آلریڈی اتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی کھپ پڑی ہوئی ہے. آلریڈی صدر مملکت کو لو لیٹر لکھ کر کے بھیجے جا رہے ہیں. صدر مملکت ان کو مسترد کیے جا رہے ہیں، شاہی فرامین جاری کیے جا رہے ہیں. آخر کار اب یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسی طرح سے پسوڑی ڈالی ہوئی جس طرح سے پہلے عمران خان صاحب کا حکم آیا تھا. میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ صدر معظم وفاق کی علامت ہونے کے باوجود بھی اس وقت، اور یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے ایکٹ کر رہے ہیں. میں ڈے 1 سے کہتا چلا آ رہا ہوں حکومت کے پاس آئین کے حوالے سے حکومت کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ حکومت جس کے ساتھ کام کرنا چاہے اس کو اس کی آزادی ہے. انہوں نے حکومت نے لکھ کر کے دینا ہے. حکومت کا سربراہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جا کر کے صدر عارف الوی سے ملاقات کر کے بھی آئے، ایک خیر سگالی ملاقات. اس خیر سگالی ملاقات کی جو خبریں باہر آئیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ان کی جو بدن بولی تھی وہ کتنی نیگیٹو تھی صدر عارف الوی کی. ظاہر ہے کہ یہ ان کی کرامات نہیں تھیں، یہ حضرت عمران احمد خان نیازی کا دیا ہوا نسخہ تھا کہ جس کو آزمایا گیا. اب آپ کیسے چلائیں گے امور سلطنت؟ وفاق میں رپھڑ ڈالنے کے لیے عارف الوی کی کو نشانی کے طور پر چھوڑ گئے ہیں حضرت ہینڈسم، اور وہاں عمر سرفراز چیمہ. آپ کو کیسے ڈیلیوریبلز کو کیسے انشور کریں گے؟ کل حمزہ شہباز کی جو حجامت ہم نے بنائی اپنے پروگرام میں چولستان والے معاملے کے اوپر، اس ایک واقعے سے ہٹ کر کے آپ مجھے بتائیے امور سلطنت چلیں گے کیسے؟ منحرف اراکین کا معاملہ یقیناً ایک اہم معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو آبزرویشن آئی ہے میرے خیال ہے اس سے افاقہ ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر نہیں ہو رہا تو کل جو لغاری صاحب نے فرمایا تھا میں اسی کو دہرا دیتا ہوں، پرسوں، کہ منحرف اراکین نے ووٹ تو نہیں دیے،
منہرف اراکین نے کوئی ایسا کام فی الوقت تک تو ایسا نہیں کیا اس وقت تک کی تاریخ میں کہ جس کی بنیاد پر آپ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے. پارٹی آئین سے یا پارٹی کی قیادت سے انحراف کرنا, ان کے منشور سے انحراف کرنا ایک ناسور ہے. یہ بات آپ نے مجھے سنائی, بالکل ٹھیک ہے, میں مانے لیتا ہوں. لیکن ضمناً میں ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پارٹی بڑی ہے یا ملک؟ آئیڈیالوجی آپ کے کپتان کی یا نواز شریف کی, شہباز شریف کی, زرداری کی وہ بڑی ہے یا پاکستانیت؟ اس وقت انفارچونیٹلی ہر آدمی آئین کی انٹرپریٹیشن وہ کر رہا ہے جو اس کو اپنے تئیں سمجھ میں آتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ لوگ بات کیا کرتے ہیں کہ اور نماز کے قریب مت جاؤ. وہ آگے بھی تو پڑھو. نشے اور ناپاکی کی حالت میں قرآن میں ہی لکھا ہے, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہر آدمی لیکن منور عارفین مجھے یہ سمجھائیے گا کہ جو لوگ جس طرح سندھ ہاؤس ہم نے دیکھا, ماضی میں ہم نے چھانگا مانگا دیکھا, کوئی پارٹی لیڈر اس کے خلاف مطلب صاف بتا رہے ہیں کہ جناب یہ برا ہے, ہم اس کی پارٹی پالیسی کے خلاف ہیں, نظر آ رہا ہے کہ ہم ووٹ جناب اس طرح نہیں ڈالیں گے, منہ سے بھی کہہ رہے ہیں, چلے وہ موقع نہیں آیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منحرف نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ پارٹی کے بالکل خلاف جا رہا ہے, یا تو پھر استعفیٰ دے. یہ بات بھی آ چکی ہے, استعفیٰ دے کر دوبارہ آ جائے وہ اسمبلی میں, اس کا حصہ بن جائے, کوئی نہیں اس کو روک سکتا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نے زمین کی آواز بات کو اس طرح تو استحکام کبھی نہیں آ سکتا. توثیق کر دیتا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ سلسلہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ سلسلہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا. زرداری صاحب کے دور میں وہ جو بلوچستان میں خرید و فروخت ہوتی رہی سب نے دیکھا. نواز شریف دور میں جو کچھ ہوا, پاکستان کی ایک تاریخ ہے اور اسی تاریخ کا یہ ایک تسلسل تھا. یہ اگر غلط ہے تو اس دفعہ بھی غلط تھا, یہ اس سے پہلی دفعہ بھی غلط تھا, اور یہ اس دفعہ بھی غلط ہے, اور یہ اگلی دفعہ بھی غلط ہی ہونا چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس بھی کہہ رہی ہیں ناسور ہے, استحکام چاہیے ملک میں. ابھی بھی ہم جو دم استحکام دیکھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. یہ 1970 سے میوزیکل چیئر چل رہی ہے, اسے ختم ہونا چاہیے, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. تو اس کا خاتمہ ہوگا کیسے؟ یہی تو بات ہے. اچھا ایک سیکنڈ, میں ایک بات گوش گزار کر دوں. چیف جسٹس صاحب کا کہا سر آنکھوں پر, میں ایک بات اپنے دل کی میں اپنی کر رہا ہوں, مجھے جو اپنے تئیں صحیح لگتا ہے. ملک کی معیشت کو خطرہ حکمرانوں کی نان سیریسنس سے بھی ہے. حکمرانوں کی نان سیریسنس سے بھی ہے کہ جو اقتدار میں رہتے ہوئے ان کو عوام کے مسائل کا وہ ادراک نہیں ہوتا جو اپوزیشن میں جا کر کے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پارٹی بڑی ہے, لیکن پارٹی سے بڑا ملک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب نواز شریف اقتدار سے دور ہوتے ہیں تو ان کو عوام کے لیے وہ پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اقتدار کا ہوا ان کے سر پہ بیٹھتا ہے تو ان کی بےحیثی بھی وہی, ان کے کر و فر کا بھی وہی عالم ہوتا ہے جو عمران خان کے. اچھا تو پھر یہاں کس کے اوپر آپ تبرہ فرمائیں گے؟ یہاں کس سے بات کریں, کس سے پوچھیں؟ وہ کہتے ہیں کس سے فریاد کریں, کس سے منصفی چاہیں. یہاں عمران خان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب تبدیلی لے کر کے آنے والے تھے. عمران خان صاحب کیا تبدیلی لے کر کے آئے؟ معیشت کو کتنا بہتر کر دیا عمران خان نے, پاکستانی روپے کی قدر میں کتنا اضافہ کر دیا. ہم نواز شریف چاہتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.